آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ قتل و غارت، خون ریزی اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کا جب بھی جنگ کی اجازت دی ہے وہاں چند شرائط بھی عائد کی ہیں کہ جن کا پورا ہونا از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہو، یعنی جنگ اللہ کی راہ میں ہو، یعنی اس کا مقصد حق کو سر بلند کرنا اور باطل کی سرکوبی کرنا، نیکی کی قوتوں کو آزاد کرنا اور برائی اور اس کے علم برداروں کو ان کو سبق سکھانا۔ اور جس قوم کے سامنے اتنا عظیم اور اعلیٰ مقصد ہو، وہ اگر متحد اور منظم ہو کر باطل کی قوتوں سے جب نبرد آزما نہ ہوگی تو وہ قوتیں جو ہیں باطل وہ اسے پیس کر رکھ دیں گی۔ اس قوم کی شکست صرف اس کی ذات تک محدود نہ رہے گی، بلکہ وہ بلند نظریات کے جن پر ساری انسانیت کی فلاح کا انحصار ہے، کامیابی کا انحصار ہے، وہ شکست کھا جائیں گے۔ اور یہ اتنا بڑا المیہ ہوگا کہ اس کی تلافی کے لیے مدت مدید درکار ہوگی۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں وضاحت سے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین صرف ان باہمت جوان مردوں سے محبت اور پیار کرتا ہے کہ جن کی جنگ کی، جہاد میں جانے کی اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی غرض و غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ محض حق کا بول بالا ہو۔ اور جب وہ کسی میدان کارزاز میں فرمایا کہ وہ مارکا آ رہا ہو تو فرمایا ان میں انتشار اور افتراق کا نام و نشان تک نہ ہو، بڑے منظم ہو کر وہ دشمن کی طرف بڑھیں اور ان کی منظم پیش قدمی کو دیکھ کر دیکھنے والے یہ باور کر لیں کہ یہ جو مسلمانوں کا جو جتھا جو آ رہا ہے یہ غیر منظم افراد کی کوئی بھیڑ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مضبوط اور مستحکم دیوار ہے کہ جس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر ان کو یکجان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اسی آیت کریمہ میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ فرمایا کہ جو اس کی راہ میں آتے ہیں جنگ کے دوران اس طرح صفے باندھ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لڑتے ہیں کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے ملا ہوا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ جمع ہوا اور دشمن کے مقابلے میں سب کے سب فرمایا ایک چیز کی طرح ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں کتنا بڑا جہاد کا پیغام دیا گیا کہ جو جہاد کرتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں اللہ کو وہ بڑے پیارے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو وہ بہادر مجاہد وہ بڑا پسند ہے کہ جو ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرے اور مقابلے میں کبھی پیٹھ نہ دکھائے۔ اس زمانے میں کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ صفیں باندھ کر جہاد میں جایا جاتا تھا، اس لیے یہاں صف کا ذکر ہوا۔ ہمارے دور میں اب کیونکہ اگر دشمنوں سے لڑتے ہیں تو صفیں باندھ کر نہیں، جیسے نمازوں میں صفیں ہوتی ہیں اس طرح نہیں، تو فرمایا اب بھی اگر صفیں باندھ کر اگر جہاد کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو پھر بھی اب بھی وہی ہوگا۔ اور دوسرے طریقے سے بھی جس طریقے سے بھی کافروں سے جو مفید ہو، نظم و ضبط ہو اور جو آپس میں ایک دوسرے کی قوت اور طاقت
اور دوسروں پر فتح کا ذریعہ بنے، جس طریقے سے بھی ہو مقابلہ کیا جائے گا کافروں سے۔ یہ جہاد کا مقصد اور ان کا پورا طریقہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا کہ جو اس طرح لڑتے ہیں اللہ کو وہ بڑے پیارے ہیں۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یاد کرو جب موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے واسطہ پڑا تھا اس کے کردار اور سیرت کے خط و خال آپ قرآن کے پہلے پارے سے لے کر 27 پاروں تک آپ سن چکے ہیں کہ کیسا ان کا کردار تھا، کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ وہ حق کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ اپنے نبی کو طرح طرح کی فرمائشیں کرنا یہ ان کا طریقہ دستور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کرانے کے لیے جہاد کر رہے تھے، وہ تو جہاد میں بھی آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ اب دیکھیے کہ فرعون سے آزاد کرانے کے لیے اللہ کا نبی جہاد کر رہا ہے، اس وقت بھی آپ کی قوم آپ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ جب وہ بحر احمر کو سلامتی سے عبور کر کے ساحل پر پہنچے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون بما لشکر غرق ہو چکا ہے، دیکھ لیا، لیکن پھر بھی عناد، ان کی جو نفرت ان کے دل میں تھی اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر انہوں نے فرمائش کی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو کہ جس طرح اس قوم کے خدا ہیں۔ جب آپ طور پر تشریف لے گئے تو سامری کی معمولی سی انگیخت پر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ توریت کے صفحات ان کی گستاخیوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر بھی تم میری دل آزاری سے باز نہیں آتے، مجھے ستانے سے باز نہیں آتے، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے عقل و فہم کی جو صلاحیتیں انہیں بخشی تھی، جب انہوں نے اس قوم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور دانستہ راہ حق کو چھوڑ کر وہ گمراہی کے راستے پر جب چلتے رہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو روشن معجزات اللہ نے انہیں دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہ معجزات بھی اللہ کے دکھائے، وہ بھی ان کی اصلاح کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوئے، تو اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جو فرد یا قوم جب بھی راہ ضلالت پر، گمراہی کی راہ پر جوش و خروش سے گامزن رہتی ہے، آخر کار یاد رکھیے گا وہ اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ جہاں وہ قوم چاہتی ہے کہ ہم گمراہی میں بھٹکتے رہیں، تو یاد رکھیے گا پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ حق پذیری کی جو صلاحیتیں جو انسان کے اندر رکھی ہیں وہ سلب کر لی جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں۔ وہ آنکھ جو اللہ نے نور حق کو دیکھنے کے لیے دی ہوتی ہے اور پہچان کر سکتی ہے، وہ اندھی کر دی جاتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ دنیا دارالعمل ہے اور اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ضلالت اور ہدایت، گمراہی اور حق کے جتنے دلائل ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر شخص آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی میں سے دونوں راستوں میں سے کوئی سا بھی راستہ انتخاب کر لے، اور جو ہدایت کو قبول کر لیتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی توفیقات سے سرفراز کرتا ہے، اور اس راہ میں جتنی دشواریاں ہوتی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اور وہ توفیق سے وہ فلاح و کامرانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جو گمراہی سے چمٹے رہنے کو پسند کرتا ہے، یاد رکھیے گا ہمارا دین اس کی منت نہیں کرتا کہ جناب والا ایسا نہ کرو، انہیں اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی حق سے انحراف کیا اور اذیت رسانی سے بھی باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبول حق کرنے سے ان کے منہ کو پھیر دیا اور فرمایا سن لو ایسے فاسق فاجر لوگ کہ جو جان بوجھ کر گمراہی کو پسند کرتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ انہیں ہدایت جیسی اتنی گراں قدر نعمت انہیں زبردستی دے دے، اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر یہی بات ہمیں بتائی گئی۔ آگے سنیے، آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ایک رسول ہوں، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائے گا میرے بعد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ احمد آیا، بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 ارشادات کو بیان کیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یاد کرو کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے تشریف لانے والے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یاد رکھیے کہ جو آپ نے سب سے پہلے یہ بات اپنی قوم کو کہا کہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب دیکھیے صاف کہہ رہے ہیں، تو اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو آج بھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض انہی کے فرقے، انہی کے ماننے والے انہیں اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا، یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو ان یہودیوں کی بھی اس آیت کریمہ میں تردید ہوئی کہ پہلے تو آپ نے اپنا یہ بتا کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنے ماننے والوں کا بتا دیا کہ میں خدا نہیں ہوں اور خدا کا بیٹا نہیں ہوں، ان لوگوں کی تردید ہو گئی۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں ان یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی کہ جو آپ پر اور آپ کی پاک باز والدہ حضرت بی بی مریم پر گناؤنا الزام لگانے والے ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، تو ان کا بھی رد ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کا جو دائرہ ہے وہ بنی اسرائیل تک محدود ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اور آپ کے الفاظ سے مفسرین کہتے ہیں عیسائی مشنریوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو عیسائیت کا پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت جو ہے وہی سب کے لیے ہے، تو دین اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اب یہی دین اسلام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان پر جو آسمانی کتاب اللہ رب العالمین نے توریت نازل فرمائی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام سچے رسول تھے، اور توریت جو ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تمام رسول کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب کریں، ان کا کام تو سب کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی۔ کثیر احادیث اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری بات جو کہی کہ میں ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے اللہ نے مجھے کہا کہ جس کا نام نامی احمد ہے۔ اب سنیے وہ احادیث مبارکہ کہ جس میں آپ نے جو بشارت دی تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی کس طرح اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہاں، حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جس کا نام آپ نے احمد کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی احادیث مبارکہ میں ہمیں کس طرح ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ وہی رسول ہیں کہ جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اب یہ دیکھیے نجاشی بادشاہ جو تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی ہے، تو جب یہ حضور علیہ السلام نے جن قافلے والوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے جب جا کر میرے آقا علیہ السلام کے دین کے بارے میں بتایا تھا تو اس وقت اس نجاشی بادشاہ نے یہی کہا تھا اور ایمان لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں کہ جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اور اس نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نجاشی بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی نالین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ اب یہ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ حضور کی نالین شریف اٹھانے کی بات کر رہا ہے کہ اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندی نہ ہوتی تو میں جا کر ان کی نالین شریف کو اٹھانے کی خدمت کو سر انجام دیتا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ جو نجاشی بادشاہ نے کہا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے پاس ہی مدفون ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور روضہ رسول میں ایک جگہ آج بھی باقی ہے، ایک قبر کی جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہیں گے۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بشارت ہے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور میرے آقا علیہ السلام ہی احمد ہیں۔ کوئی احمد جو ہے وہ جو غلام مرزا قادیانی جس نے اپنے آپ کو احمد کہا، اور وہ یہی آیت کریمہ اپنے اوپر فٹ کر کے اپنے ماننے والوں کو، تو اس کے لیے پیر کرم شاہ صاحب نے جو ایک بات کہی کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے تحت بہت سارے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ سوالات کیا ہیں انشاءاللہ کل اسی آیت کے تحت وہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس کا جواب اسی آیت کے تحت علماء نے دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزت نعمت راحت سکون عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، قرآن حکیم کی برکت سے ہماری تمام دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔